تحریک انصاف کو اس وقت عمران خان کے وہ فالوور جو کلٹ انہوں نے تیار کیا ان کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اس کو فائنل کا نام دے دیں, کوارٹر فائنل کا نام دے دیں, یا ایک ان نیسیسری ایکسرسائز کا نام دے دیں کہ عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. اس کے لیے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کی جو پریشانی ہے, ان کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے ہندوستان, ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست کو ایک کنارے پر رکھ کر قابض ہے بھارتی ظالم فوج, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہمارا فرض عین بنتا ہے. کہ آج کا دن کا انتخاب کیا انہوں نے جلسے کے لیے. عمران خان نے بھی کہا تھا 2019 میں کہ میں جناب یکجہتی کرے پوری قوم, تو عمران خان کی ہدایت کو بھی جو ہے فراموش کر دیا. کہتے 3 سال ہو گئے گرفتاری کو, نے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج رکھ دیا. ان کو شرم آنی چاہیے. جو وہاں پر لاکھوں جو شہری ہمارے رہ رہے ہیں, کشمیری بہن بھائی رہ رہے ہیں, کیا ان سے زیادہ مقدس ہے عمران خان؟ آج تو یوم احتسال کشمیر ہے. آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کر دیا, آپ نے یونیورسٹی آف لاہور کا ذکر کر دیا. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کی جو پریشانی ہے, ان کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے ہندوستان, ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے. میری نگاہ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست کو ایک کنارے پر رکھ کر اس وقت اپنے کشمیری بہن بھائی جن کے اوپر قابض ہے بھارتی ظالم فوج, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہمارا فرض عین بنتا ہے. شرم آنی چاہیے تحریک انصاف کو کہ آج کا دن کا انتخاب کیا انہوں نے جلسے کے لیے, احتجاج کے لیے. آج تو عمران خان نے بھی کہا تھا 2019 میں کہ میں جناب یکجہتی کرے پوری قوم ان کے ساتھ, تو انہوں نے تو عمران خان کی ہدایت کو بھی جو ہے فراموش کر دیا. کہتے 3 سال ہو گئے گرفتاری کو. بھائی گرفتاری کو 3 سال ہوئے تو جرم نہ کرتا, وہ تو جیل میں ہے نا اس ٹائم. کیوں جیل میں ہے؟ عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے. تو اب اس پر احتجاج کی کیا بات بنتی ہے؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو عدالت کے سامنے جا کرے جس نے سزا سنائی ہے. لیکن آج جو اگر مختلف عدالتوں نے سزا سنائی ہے تو مختلف عدالتوں کے سامنے جاؤ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج جو تحریک انصاف اپنے ہوم گراؤنڈ میں کرے گی سب سے پہلے تو جلسہ, یہ شو کیسا رہے گا؟ میں کہتا ہوں جیسا بھی رہے گا, اس شو کی آج کے دن جو کہ فوکس ہونا چاہیے تھا, ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے تھا اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے, اس پر انہوں نے تحریک انصاف کی نے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج رکھ دیا. ان کو شرم آنی چاہیے. میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ عمران خان صاحب بھی تو 5 اگست کو ہی گرفتار ہوئے تھے نا, تو کیا ہوا؟ کیا عمران خان صاحب جو وہاں پر لاکھوں جو شہری ہمارے رہ رہے ہیں, کشمیری بہن بھائی رہ رہے ہیں, کیا ان سے زیادہ مقدس ہے عمران خان؟ نہیں. کیا ان سے زیادہ سپیریئر ہے ہمیں رکھنا چاہیے؟ نہیں, آف کورس وہ تو نیشنل کاز ہے نا, اس کو تو ہم ہر سال ہی وہ کرتے ہیں. ان سے وہ قائد اعظم نے کہا تھا وہ شاہ رہ گیا کشمیر پاکستان کی, تو وہ ان کی جو وہاں پر جو حریت کی تحریک چل رہی ہے, جو وہاں کے شہدا ہیں, ہمیں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور جو ہمارے وہاں کے بہن بھائی جو قربانیاں دے رہے ہیں, ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے, نہ کہ عمران خان کو جو کہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے. تحریک انصاف کو اس وقت عمران خان کے وہ فالوور جو کلٹ انہوں نے تیار کیا تھا, ان کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. اس کے لیے آج انہوں نے سیمی فائنل کا نام دے دیا ہے. اس کو فائنل کا نام دے دیں, کوارٹر فائنل کا نام دے دیں, یا ایک ان نیسیسری ایکسرسائز کا نام دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں آزادی یا موت. میں کہتا ہوں اس کو ان نیسیسری ایکسرسائز کا نام دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ ایک ہی چیز ہے. نام دینے سے آزادی یا موت کا نام دے دیں, اس سے کہتے ہیں ان نیسیسری ایکسرسائز, اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ہے. علیمہ خانہ نے بھی کہا ایک بات, آپ نے سنی ان کی بات؟ اگست جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی, مطلب ان کی بھی آزادی, ہماری تو آزادی کا مہینہ ہم اگست کو مناتے ہیں جی, وہ خان صاحب کی آزادی سے بھی اس کو کہہ رہی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سیاسی بیان کہتی ہے میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بیان دے دیا. تحریک انصاف کے کتنے لوگوں نے کتنی مرتبہ عمران خان کے باہر آنے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ کا چانسلر اپنی آئینی مدت پوری کرے گا. اچھا, اڈیالہ میں رہ گئے, اڈیالہ کا بطور اڈیالہ چانسلر رہیں گے. ہاں اوکے ٹھیک ہے. ہاں, وہ چانسلرشپ ان کے اڈیالہ سے اسلام آباد کی جیل تک منتقل ہو سکتی ہے, لیکن اس میں سے 1.5 بھی ہے. ویسے آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں کچھ یوٹیوبرز خاص کر جیسے شہباز گل وغیرہ جو باہر بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا بی پی بڑھ گیا, ان کو ہاسپٹل بھی لایا گیا. اس نے خبریں بھی بڑی اڑائی گئی تھیں, چونکہ حکومت نے اس پہ کوئی موقف نہیں لیا. دیکھیے, کبھی ان کو ایک آنکھ ضائع کرا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں دجال, کبھی کہتے ہیں امت اس مسلمہ کا عظیم لیڈر, کبھی وہ کہتے ہیں ان کو پائلز ہے, کبھی وہ کہتے ہیں وہ کھلاڑی ہے, وہ جناب فٹ ہے. میں نہیں سمجھ آ رہی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. خیر, آج ان کی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات تو کروا دی گئی ہے, آج کی خبر یہ تو ہے. جی اچھا جناب, اس پہ آ جاتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے, ابھی ملے تھے تھوڑی دیر پہلے مجھے,
ہاں ملے تھے آپ کو. آپ نے پوچھا نہیں ان سے؟ وزیر اعظم سے اعتماد کے ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے. میں نے گلا کیا ان سے, میں نے کہا میرا ٹیلی فون نہیں اٹھاتے آپ. حالانکہ میرا بیرسٹر گھور صاحب سے جو تعلق ہے نا, وہ اس بات کو خود وہ بیرسٹر گھور صاحب جو ہے اس کی تصدیق کریں گے کہ ہمارا تعلق ان کی سیاست میں آنے سے پرانا ہے جی. بطور لائر اور بطور جرنلسٹ میرا ان سے بڑا عزت احترام کا تعلق ہے, آج کا نہیں پرانا تعلق ہے. لیکن وہ جب سے چیئرمین بنی ہے پھر وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے, بس مجبوری ہے ان کی, تو ٹھیک ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن گور صاحب کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, یہ تھوڑا جنٹلمین جو بیان دیے, انہوں نے سیاسی بیان دی ہے. وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ تو تب لیں جب پاکستان پیپلز پارٹی یعنی حزب اختلاف کے بینچز پر بیٹھنے کی درخواست دے دے. پھر پرائم منسٹر کے اوپر اوبلیگیشن آ جاتی ہے کہ ایک اتحادی نے چھوڑ دیا, اب اعتماد کا. اچھا, یہ اتحادی بھی کافی ٹائم سے ناراض ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ان کی لفظ گولہ باری اور ٹک ٹاک بھی ان کی شروع ہو گئی ہے. تو اگر یہ اتحادی الگ ہو جاتا ہے نون لیگ سے, کتنی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ الگ نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. اگر ہو جاتا ہے بل فرض مفروضے پہ اگر بات کر لیں تو مفروضے پہ تو کل قیامت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب پھر مفروضے پر تو کل جو ہے وہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. مفروضہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے, مفروضے پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی پھر ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا ابھی تک کے حالات میں تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر الگ ہو جائیں, جیسے کہ بلاول صاحب ملک گیر احتجاج کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کے خلاف, جیسے کہ ان کے تمام وزراء کی توپوں کا رخ ہے, فارم 47 کا نعرہ تو اب وہ پی ٹی آئی والوں سے بڑھ چڑھ کر لگا رہے ہیں. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. جی ہو جائیں گی, لیکن مشکلات ہونے کی بہت بڑا اگر آتا ہے. اگر ہاں یہ اگر مگر جو اگر مگر ہوتا ہے نا, یہ اگر مگر بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اف ایلس اینڈ بٹس ہوتی ہیں یہ. تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ موجودہ حالات کے دیکھتے ہوئے اس وقت جو کامن فرینڈ ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو جوڑا ہوا ہے, اس نے ابھی بھی ان کو جوڑ کے رکھنا ہے. اچھا, اس ٹائم تک کوئی مسئلہ ہے نہیں, مسئلہ کوئی ہے نہیں. مسائل ہمارے پاس صرف ملک میں صرف دو ہی ہیں, وہ دو صوبے ہیں, وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے. وہاں پر ہونے والی بدامنی ہے, لیکن اس حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کو کوئی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. اس حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان کے جو مختلف نکات ہیں کائنیٹک آپریشن کے علاوہ, ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گورننس کے جو گیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے. جو صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے گڈ گورننس کو انشور کرنا ہے, آپ نے گڈ گورننس کو انشور کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو مسائل آٹومیٹکلی خاصے بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارے معاشی حالات کا بھی تعلق جو ہے نا اس بدامنی سے ہے. اگر یہ بدامنی آج ختم ہو جائے تو معاشی حالات میں بھی آپ واضح بہتری دیکھیں گی. مین مسئلہ تو ہمارے معاشی حالات کا ہی ہے نا, جس سے ہم واضح بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آ جاتی ہوں رانا ثناء اللہ صاحب پہ. رانا ثناء اللہ صاحب لاسٹ ٹائم بہت اگریسو تھے, محسن نقوی پہ کافی تنقید کی, لیکن کل کے شو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پر, مضبوط لوکل باڈی نظام لانے پر, لیکن اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے. اعتراض انہوں نے کہا کہ ہمیں محسن نقوی کے اس بیان پر تھا کہ انہوں نے سسٹم کے تباہ ہونے کی بات کی اس طرح سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ صوبوں کے معاملے پر جلد فیصلہ کر کے بیان دے گی. نہیں, میں تو 3 دن سے یہ بات کر رہا ہوں. رانا صاحب نے کل بات کی ہے تو آج آپ سے سوال پوچھ لیے. میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس معاملے کے اوپر آپ نے ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہوگا گڈ گورننس کا. اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آج سپوزٹلی چند لوگ جو ہیں وہ حکومت میں ہیں, ٹھیک ہے, چند جماعتیں حکومت میں ہیں. کل دیکھیے روٹیشن ہوتی ہے تو اوور آل ان جماعتوں کو بھی مشاورت میں شامل کرنا چاہیے جو ایوان میں شاید نہیں ہے, لیکن وہ میسج کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی میں اگزامپل دے رہا ہوں, ایک جماعت ایسی ہے جس کی یعنی پورے ملک کے اندر اس نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے, جیتا ایک بھی نہیں, لیکن ووٹ اٹھایا اس نے, ہر حلقے میں 5-10 ہزار ووٹ اٹھایا, تو وہ بھی نمائندہ ہے, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. تو ایسے یعنی وہ لوگ جن کی پاپولیرٹی آج شاید 5% پر ہے, ہو سکتا ہے کل وہ 40% پر کھڑے ہوئے ہوں. آپ سمجھیے بات. تو وہ اس لیے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں سیاست میں. آج کے جو اتحادی ہوتے ہیں کل وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. جیسے پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اکٹھی تھی, لیکن مولانا صاحب آج اپوزیشن میں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک ماضی میں عمران خان کے سب سے بڑے مخالف کون تھے پچھلی حکومت میں؟ مولانا فضل الرحمان. بالکل. اور آج کون ان کا اتحادی بننے جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا, شفیع جان صاحب جس کی تصدیق کر رہے ہیں, جس کا عمران مرتضیٰ صاحب جس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ہمارے روابط ہو رہے ہیں, ہم 5 اگست کے بعد جو کچھ بھی کریں گے ہم تحریری ایگریمنٹ کریں گے. آج 5 اگست ہے نا جی, اس کے بعد جو بھی ان کی باتیں طے ہوں گی وہ ان رائٹنگ ہوگی.
لیکن ہر مولانا صاحب نے بھی لب کشائی کی ہے آج. محسن نقوی کو انہوں نے برخوردار بھی کہا, لیکن ساتھ میں تھوڑی سی تنقید بھی کر دی. انہوں نے تو کہا یہ فاٹا کا ضم ہونا بھی غلط تھا, صوبے کوئی کیک تھوڑی ہیں جو کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں. وقت سے پہلے, اور کتنا بالغ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست کے اندر ان کی وہ میچورٹی نہیں ہے جو مولانا صاحب کی یقین طور پر ہے. مولانا اتنا میچور تو نہیں ہے محسن نقوی صاحب. مولانا صاحب اتنا تو شاید کیا پاکستان کی ارینا, پولیٹیکل ارینا میں کام ہی لوگ اتنے میچور ہوں گے جتنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں سیاسی طور پر. وہ ابھی انہوں نے بیان دیا نا, تو وہ بیان, اس بیان کے اوپر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے سٹارٹ کیا جی, انہوں نے کہا جی ہمیں نئے صوبے بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے پہلے یہ بات, اچھا یہ بات سبھی کر رہے ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا جی نئے صوبوں کے قیام کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کام ہسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اس میں مین اس میں انہوں نے بات وہ بھی کی, انہوں نے بدامنی کی بات کی ہے جی, 2 صوبوں میں بدامنی کی بات. مولانا صاحب نے بھی یہ باتیں کی ہیں. بات وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے گھر کا بٹوارا کرنا ہے یا ہم نے حصے کرنے ہیں, تو پہلے جو 2 آپ کے جو کمرے ہیں ان میں آگ لگی ہوئی ہے, تو ان کمروں کی آگ تو بجھائے نا, کہ وہ باقی پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. مولانا صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے مولانا صاحب کا یہ تصور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ وقت درست نہیں ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے. تو کون آج بنا رہا ہے؟ تو آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے, یہ چیزیں پیرل بھی تو چل سکتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کون آج بنا رہا ہے, ہم آغاز تو کریں نا جی اس معاملے کا. ٹھیک ہے, یہ اچھا آغاز کی طور, لیکن وہ یہ فیئر کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں میں تلخیاں بڑھ جائیں گی. کچھ لوگ جو ہے اس کو اپوز کریں گے, ایک نئی بحث چھڑ جائے گی, ایک اننیسیسری ایکسرسائز کے اندر ہم الجھ جائیں گے, جبکہ ہمارا فوکس اور ٹارگٹ اس وقت تمام پورے ملک کا ان 2 صوبوں کے اندر جاری بدامنی کو ختم کرنا ہونا چاہیے. ٹھیک, دس واٹ ہی بلیوز. چلیں ہاں, یہ ان کا بھی ایک وہ چیز آ جاتی ہے. اچھا ابھی کل جو ہے یونیورسٹی آف لاہور میں جو ہے گورننس لیکن نظام کیا کے نام سے مکالمہ منعقد کیا گیا. آئی گیس اس سارے چیز میں جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مکالمے کا آغاز تو ہو رہا ہے نا. پڑھی لکھی سوسائٹیز میں, اچھے ممالک میں جو ہے سب سے پہلے مکالمہ شروع ہوتا ہے اور پھر کہیں بات جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی موجود تھے, اس میں خورشید محمود قصوری تھے, فواد چودھری تھے, اسد عمر تھے, مظہر عباس صاحب تھے, سہیل وڑائچ بھی تھے. بہت سارے لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دیا. سب کا کہنا تھا کہ آئین میں بھی اسی گنجائش موجود ہے, دنیا بھی کرتی ہے, پریکٹسز بھی ہیں, آپ کریں. لیکن نیت پہ بھی ایک بات آئی کہ نیت کیا ہے آپ کی. دوسرا یہ کہ صرف سوللی یہ جو ہے ایک سولوشن نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو اس مکالمے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ بات چیت ہونی چاہیے جی. مکالمہ کبھی بھی میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. ہمارے جو بیسیکلی اس وقت دانشور ہیں وہ بیٹھیں, بات چیت کریں, ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھ لیں اختلاف رائے تو رائے ہے سب میں, بالکل ہر ایک میں اختلاف رائے رہا ہے, ہر ایک کا زاویہ دیکھنے کا الگ الگ ہے. اب وہ زاویہ الگ الگ ہے تو اس میں کافی وہ پوائنٹس پہلے دیکھتے ہیں کہ ان میں کس چیز پر اتفاق رائے تھا. اب اس چیز کو دیکھا جائے, ایک نشست سے نہیں, یعنی 10 نشستیں ہوں, 10 مختلف جو ہے وہ طبقہ فکر سے لوگ آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. اسی طرح کے 10-15 پروگرامز اور ہوں, ان میں پھر دیکھیں کہ کیا چیز آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہوتی ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے, وہاں پر کیا موقف سامنے آتے ہیں. پھر پبلک کی بھی اوپینین لینی چاہیے. پبلک کے ساتھ بھی, جنرل پبلک کے ساتھ بھی آپ کو سروے, جیسے کل ایئر وائی نے کیا تھا یا باقی لوگوں نے کیے تھے, تو وہ ہونی چاہیے. لیکن سرویز جو ہیں وہ یعنی اس کی اتھینٹسٹی ایک سوال ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر گیلپ پاکستان وغیرہ جو ہیں, میں ان کو اوتھینٹک نہیں مانتا. لیکن عوام تو چاہتی ہے جی, میجورٹی کی رائے تو اس کے ساتھ جاری سے. آزاد نے بھی ایک وہ کیا ہوا ہے کہ کامنٹ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں. تو میجورٹی سوشل میڈیا پر لوگ ہیں نا, وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں ہیں. ہاں آف کورس, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت تجربہ کار ہیں, جنہوں نے زندگی سے سیکھا ہے. دیکھیں ایک کچھ علم آپ لیتے ہیں کتابوں سے, کوئی ایک علم ایسا ہوتا ہے جو آپ لیتے ہیں زندگی گزارنے سے. آئی وش کہ جو میری آج مائنڈ ہے, میں 18 سال کا ہوتا اور میرا یہ دماغ ہوتا یا یہ ایکسپیرینس ہوتا, تو زندگی اور بڑی ڈفرینٹلی میں اس کو لے کے چلتا. تو ہر انسان کی زندگی میں انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. تو وہ میچورٹی جنہوں نے حاصل کی ہوئی, زندگی گزاری ہوئی ہے, نشیب و فراز سے گزرے ہوئے ہیں, تو وہ وزڈم جو ہے, جو کہ آپ کو وقت سکھاتا ہے, وہ وقت دیتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے ایلڈرلی لوگ جو سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہیں, ان کی اوپینین بڑی قیمتی ہے, کیونکہ وہ
اپنی زندگی گزار چکے ہیں, وہ اپنی اولادوں کے, اپنی آنے والی نسل کے خیر خواہ ہیں, ان کی بات کو بھی وزن دینا چاہیے. بالکل. اچھا حسن, اس مکالمے میں جیسے سابق وزیر اعظم جو نگراں وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ انتظامی یونٹس یا صوبوں کو اپوز اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت ویسے اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہ بہت خرچہ کرنے والی بات ہے, لیکن چھوٹے یونٹ سے ریونیو یا ٹیکس کلیکشن زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اس کے پازیٹیو پہلو بھی دیکھنا چاہیے. کیا جہاں سے یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے ان کا بھی اس کے اوپر کوئی نظر ہوگی, یا اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ گڈ گورننس ہی ہے کہ عوام تک جو ہے فیسیلیٹیشن پہنچائی جائے؟ کاکڑ صاحب نے تو ظاہری بات ہے, نقوی صاحب نے کہہ دیا تو انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے نا. اب کاکڑ صاحب کو ایسا نیوٹرل بندہ تو نہیں لے سکتا, معاف کیجیے گا, لیٹ بی ویری ریئلسٹک. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے آنے والے مستقبل کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ایسے لوگوں کو ملنا چاہیے جنہوں نے, جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ دیکھیں ان کی عمر ہے, وہ گزار چکے ہیں زندگی, اپنی تجربہ ہے ان کے پاس, وہ اوپینین دیں تو وہ میٹر کرتی ہے. وہ تو کہہ رہے تھے پنجاب 1, پنجاب 2, پنجاب 3 کر دیں, ہماری پنجابی شناخت نہ لیں, لیکن یہ بھی لسانی بنیادوں پر کتنا ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے کراچی کو اگر میں بات کروں تو کراچی میں تو ہر بندہ رہتا ہے, پنجابی, سندھی, اسماعیلی, اسلام آباد میں رہتا ہے, اسلام آباد میں بھی رہتا ہے. تو پنجابی 1, پنجابی 2, سندھ 1, سندھ 2 یہ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی ہے یا؟ دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے نا جی, پہلے کنسنسس تو ڈیولپ ہو کے نئے صوبے بنانے ہیں, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے ہیں, یا لوکل باڈیز, یا آپ نے لوکل باڈیز یا پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت ڈسٹرکٹ کو فائنینشلی امپاور کرنا ہے. یہ پہلے مین یہ ڈیسیجن کریں, پھر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. دس واٹ آئی بلیو. ٹھیک ہے, پہلے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ڈیسائیڈ کرنی ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرے, یا ان کا کوئی ہائبرڈ نظام بنانا ہے, وہ بنا کر جو بھی طریقہ کار کرنا ہے, کلیئرٹی تو کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ موجودہ نظام نہیں چل رہا, یہ فیل ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب وہ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے. ہاں آف کورس, وہ ایک دفعہ بات انہوں نے کرنی تھی, وہ جو جس طرح فائر فائٹنگ کر رہا ہے پرائم منسٹر, کاکروچز والی بات, یہ اب دوبارہ بات وہ نہیں کریں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں پر یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گڈ گورننس کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ماڈل دینا چاہیے آنے والی نسل کو. میں بھی تقریباً زندگی کو 44, 10 سال بعد میں 15 سال بعد ریٹائرمنٹ لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے 60 سال میں, تو وقت تو اتنا نہیں ہے نا. بالکل, تو وقت تو زندگی موت کا تو نہیں پتا, لیکن میں خالی چاہ رہا ہوں کہ جو میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, وہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے, ان کی زندگی میں ملک کا ایک نام روشن ہو چکا ہو. تو اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو میں تو ملک کے ساتھ سنسیئرٹی چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ایک سنسیئر ڈیسیژن کریں جو ڈیسیژن میکرز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جانبداری نہیں کر سکتا, کسی کی بھی سائڈ نہیں لے سکتا, کسی پارٹی کی نہیں لے سکتا, کسی ادارے کی نہیں لے سکتا, کیونکہ یہ معاملہ میرے بچوں کا ہے, میرے بچوں کے مستقبل کا, یہ میرے ملک کا, یہ میری مٹی کا ہے. آخری سوال ہے, جیو پالیٹکس سے سوال ہے میرا آپ کے لیے کہ ایک دفعہ پھر تہران سے اچھے اشارے پاکستان کو مل رہے ہیں کہ شاید اب نئے ہرمز کھلنے جا رہی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے, اور کیا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم جو ہے وہ دوبارہ سے انیکٹیو ہو جائے گا اپنی اصلی حالت میں, یا معاملات ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسکی ہیں, کیونکہ سب سے بڑی وجہ کہ تیل کی قیمت کھچڑی بنی ہوئی ہے ایران کے اندر. ایران کے اندر ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کھچڑی ہے, جو کہ پازرانی انقلاب اپنا انفلوئنس قائم رکھے ہوئے ہے. اور جو ایرانی صدر بھی کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں, وہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں, وہ ان کے ساتھ مطلب ان سے باہر نہیں ہیں. تو میں تو امید کر سکتا ہوں پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے دوبارہ اسی حوالے سے, اور مذاکرات ہوئے بھی ہیں, بیک ڈور جو ہے وہ ہو رہے ہیں مذاکرات. اللہ کرے کوئی خیر خبر ہے, لیکن دونوں ریجٹ سائڈ ہیں جی. میں تو بڑا مایوس ہوں, میں تو دل ہی نہیں کرتا ان پہ بات کرنے کا. آپ کو دل کرتا ہے؟ لانگ ٹرم کوئی سولوشن نہیں نظر آ رہا نا. دیکھیں وہ اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ نہیں رہے, بات اور کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں دونوں طرف. کیا کریں؟ تھینک یو ویری مچ.